اذان محترم، پارہ نمبر 3 میں سے چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ مہم ترین آیات اس پارے میں سورہ بقرہ کا ایک خاص حصہ، آخری حصہ کہ جو بہت خاص موضوعات پر مشتمل ہے، اس پارے کے ابتدا میں ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ آل عمران کا آغاز ہے اور اس کی بھی انتہائی اہم ترین موضوعات اس پارے میں بیان ہو گئے ہیں۔ کوشش کریں کہ چونکہ یہ وقت دامن وقت کی گنجائش کم ہوتی ہے، ہم چند آیات ہی آپ کی خدمت میں بیان کر پاتے ہیں۔ آپ دن کے کسی حصے میں ان پاروں کے مطالب کی طرف ضرور دھیان دیں، توجہ کریں۔ 254 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس پارے کے سٹارٹ کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس چیز میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیے ہیں۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلۃ، لا بیع فیہ اس میں نہ کوئی تجارت ہے، ولا خلۃ اور نہ ہی کوئی دوستی ہے، ولا شفاعۃ نہ ہی کوئی سفارش چلے گی۔ 3 کام اس دن نہیں ہوں گے۔ ایک، اس دن تجارت کام نہیں آئے گی، یعنی اس دن کچھ لے دے نہیں سکتے۔ اس دن دوستی کام نہیں آتی۔ اس دنیا میں انسان کوئی کام پڑتا ہے، مشکل میں آتا ہے، اپنے مخلص دوستوں کو فون کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے، دوست مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، رشتہ دار صلہ رحیم ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، باپ بیٹے کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، بیٹا باپ کی نصرت کے لیے، کمک کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں بالخصوص اچھے رشتہ دار، اچھے دوست احباب ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی نصرت، ایک دوسرے کی کمک کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ دن کہ جس کا سامنا کرنا ہے، اس میں لا خلت، وہ دن ایسا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ انسان باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ اس قبیلے سے بھی فرار کرے گا کہ جس کے اوپر اسے بڑا ناز تھا۔ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، ان سب کو وہ نگلیکٹ کرے گا۔ دوستی کام نہیں آئے گی، تجارت کام نہیں آئے گی، اور ولا شفاعت نہیں سفارش کام آئے گی۔ شفاعت اسی کے کام آتی ہے جس نے اپنے آپ کو شفاعت کا اہل بنایا۔ شفاعت 2 قسم کی ہے۔ ایک شفاعت وہ ہے جو قوالیوں اور شاعروں نے بیان کی، اور ایک شفاعت وہ ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے۔ ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ جو آپ کو شعراء نے جو شفاعت بتائی ہے، اس میں تو بھئی بس بیڑا پار ہو جانا ہے، یہاں پہ جو بھی کرے گا اینڈ پہ جا کے وہ ادھر سے سفارش ہو جائے گی اور کام جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ جبکہ قرآن نے جس شفاعت کا ذکر کیا ہے، حدیث نے جس شفاعت کا میں جو اور آپ کو بتایا ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے اہم ترین آیت ہے، اس کے اندر بھی شفاعت کی بات کی ہے۔ دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، قرآن کا انداز ہے، اسلوب ہے۔ آیت الکرسی اس قرآن کی سب سے اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں حدیث سے اللہ کے نبی کی کہا کہ آیت الکرسی کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ وہ آیت ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ قرآن مجید میں آپ بعض جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ یہ بات ہم نے اس سے پہلے تورات میں بھی کہی ہے، انجیل میں بھی کہی۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ سورہ فتح کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ کہ یہ بات ہم نے تورات میں بھی کہی ہے اور انجیل میں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہی لکھا کہ میرے زمین کے وارث میرے ہی بندے ہوں گے، میرے نیک بندے ہوں گے۔
تو قرآن مجید میں بھی بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جو پچھلی کتابوں میں بھی بیان ہوئے، قرآن نے ان کو کامل کیا، ان کی تحریف شدہ شکل کی اصلاح کی ہے، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں، جیسے اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آیت مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور یہ کنز من، یعنی یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے آیت الکرسی۔ اب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا امیر المؤمنین علیہ السلام مولا فرماتے ہیں، جب سے میں نے اللہ کے نبی کے دہن مبارک سے آیت الکرسی کا یہ تعارف سنا، کوئی رات میری زندگی میں ایسے نہیں گزری کہ میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی۔ اب آیت الکرسی چونکہ اتنی اہم ہے اور اس کا تعارف کروا دیا، اب اکثر مسلمان، کیونکہ مسلمانوں میں عموم کی بات ہو رہی ہے، خاص کی نہیں، سب کی، عموم مسلمانوں میں کچھ آیتیں رائج ہو گئی، ان رائج شدہ آیتوں میں سے ایک آیت الکرسی ہے۔ قرآن نہ بھی پڑھتے ہوں، آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں۔ قرآن کے ہو سکتے تلاوت ریگولرلی نہ کرتے ہوں، لیکن آیت الکرسی پڑھتے ہیں، حتماً پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کو موقع ملتا ہے روز میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ اس اہم ترین آیت کے اندر بھی شفاعت کے موضوع کو رکھ دیا اللہ نے، تاکہ جن موضوعات پہ انحراف ہونے اور راہ گم کرنے کا خطرہ ہے، ان موضوعات کو اہم ترین جگہوں پہ نقل کر دیا گیا، کیونکہ یہ آیت الکرسی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر مسلمان نے آنا ہی آنا ہے، اس لیے وہاں پہ شفاعت کے موضوع کو رکھا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 254 کے اندر آپ دیکھیں، تین چیزوں کے بارے میں کہا کہ اس دن کام نہیں آئیں گی، تجارت کام نہیں آئے گی، دوستی کام نہیں آئے گی، اور شفاعت کام نہیں آئے گی، اور والکافرون هم الظالمون، اور ظالم وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اصل ظالم وہی ہیں۔ اب جب اگلے عالم میں نہ تجارت کام آئے گی، نہ ہی دوستی کام آئے گی، نہ ہی شفاعت کام آئے گی، خطرہ تو بتایا کہ بھئی خطرہ یہ ہے، تو خطرے سے بچنا کیسے ہے، وہ آیت کے سٹارٹ میں بتایا۔ اگر اس خطرے سے بچنا چاہتے ہو، اس دن تجارت نہیں ہونی، دوستی کام نہیں آنی، شفاعت کام نہیں آنی ہے، ظالم تو وہی ہے کہ جو کافر ہے، تم اگر ان چار عذابوں سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، تو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ تم اس دن کے آنے سے پہلے انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو پھر تم ان چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، بزرگان عزیز، آپ سب انتہائی قابل احترام ہیں، مسجد میں آنے والا ہر فرد، اس کی عزت خود مسجد سے زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ توجہ ہے؟ درود پڑھے محمد والے۔ اب ذکر ہوا ہے تو دو جملے سن لیں اگر آگے اجازت دیں تو۔ یہ ایک اشتباہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک مسجد کی چٹائیوں کی اہمیت نمازیوں سے زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک مسجد کی چیزوں کی اہمیت نمازیوں سے زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی دل آزاری کر لیں گے، لوگوں کی توہین کریں گے چیزوں کی وجہ سے، جبکہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو گرانا، کعبے کو، اس کو گرانے سے بڑا گناہ مومن کا دل دکھانا۔ یعنی اگر کوئی کعبے کو ڈھا دے، اس ڈھانے کا گناہ کتنا ہوگا، تصور کرے ذرا، کہ جو اس کو گرائے اس سے بڑا گناہ مومن کے دل شکنی ہے۔ لہٰذا میں نے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ سب محترم ہیں، مکرم ہیں، یہ عزت و تکریم اللہ نے آپ کو دی ہے، میں اس کو چھین نہیں سکتا، لہٰذا آپ سب کے قدم مبارک ہیں، آپ کا یہاں پہ آنا مبارک ہے، آپ کا یہاں پہ بیٹھنا مبارک ہے، آپ کا قرآن پڑھنا مبارک ہے، تو لہٰذا
آپ سب انتہائی قابل اور واجب الاحترام ہیں۔ مجھ جیسے طالب علم کا فرض ہے، اور بعض اوقات میرا جیسا طالب علم آپ جیسے بزرگان کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، مجھے رشک آتا ہے بعض اوقات۔ بھئی ہم نے تو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا دین کو بنا لیا ہے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہمارا تو شعبہ ہی یہی ہے، اب میں اس میں کوتاہی کروں تو میں تو گیا کام سے۔ لیکن جب آپ جیسے احباب کو دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر تڑپ ہے، جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اور مجھ جیسوں کو پروردگار یہ توفیق دے کہ ہم آپ کی قدر کر سکیں، اور آپ یہ اس نعمت کے جو اہل ہیں ان کی مزید حوصلہ افزائی کر سکیں، مزید آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کے ہم مددگار بن سکیں۔ ٹائم آپ کم کرتے ہو، آج 30 منٹ دیا، یعنی 20 تو مجھے دیا۔ اچھا صحیح، کینچی میرے وقت پہ چلتی جا رہی ہے، اللہ میری قربانیاں قبول فرمائے۔ اذان محترم، یاد رکھے ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب نے جانا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے انفاق کرو، موت کے آنے سے پہلے کریں۔ اپنی اولاد پہ اعتماد نہ کریں، اس موضوع پر دوستوں پہ اعتماد نہ کریں، اس موضوع پر مت سوچیں کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کی اولاد آپ کے باقی ماندہ واجبات ادا کرے گی، نہ سوچیں۔ یہ اعتماد ایک خام خیالی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، بھول جاتے ہیں لوگ۔ پہلی جمعرات کے بعد اگلی جمعراتوں میں رش کم ہو جاتا ہے، اس کے بعد 40ویں میں دوبارہ دوست جمع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سے دوبارہ آپ کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا، دوبارہ ہمارا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کام پہلے کر لیں، مت اعتماد کریں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ اولاد کی جن کے لیے ہم نے سب کچھ جمع کیا، جن کی فکر کر کے، جن کے مستقبل کا سوچ کے ہم نے اپنی واجبات میں کوتاہی کی ہے، وہ اولاد ہمیں بھولنے میں لمحہ نہیں لگائے۔ لہٰذا اس دن سے پہلے انفاق کریں کہ جس دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی تجارت کام آئے گی، نہ ہی شفاعت کام آئے گی، اس سے پہلے کرنا ہے۔ لہٰذا آج کے اس درس میں اس آیت سے الہام لیتے ہوئے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ اپنی اولاد کے اوپر نہ ریلائی کریں، اپنے کام خود کریں، اپنے واجبات کو خود ادا کریں۔ آپ کی نمازیں رہتی ہیں، خود پڑھنا شروع کریں۔ آپ کے مالی واجبات باقی ہیں، ادا کرنا شروع کریں، نہ سوچیں اس بارے میں، دوسروں پہ اعتماد نہ کریں، خود کریں، تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے اگر میں نے اور آپ نے انفاق کر لیا تو پھر ان 3 قسم کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ بھئی دوستی تو کام آنی نہیں ہے، تجارت تو کام آنی نہیں ہے، شفاعت بھی نہیں کام آنی ہے۔ کس کے کام نہیں آنی ہے یہ 3 چیزیں؟ جس نے اس دن کے آنے سے پہلے انفاق نہ کیا، اس کے کام نہیں آئیں گے، لیکن جس نے کیا اس کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کہلاتی ہے، 255 نمبر آیت۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، حی ہے۔ اللہ زندہ ہے، میرے اور آپ کی طرح کی زندگی نہیں ہے، عین حیات ہے، وہ حیات بانٹنے والا وہ ہے، حیات اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا زندہ ہونا انسانوں کی طرح کا موضوع نہیں ہے۔ قیوم ہے، پائیدار ہے، قائم ہے، اس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی ہے، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔
یعنی نظم کائنات اس کی وجہ سے ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ بتوں کو ماننے والوں کا عقیدہ ہوتا تھا، وہ رات کو بت خانہ بند کرتے تھے، اور رات کے وقت اگر کوئی چلا جائے اور کہے کہ بھئی میں آج کچھ اور مناجات بت سے کرنا چاہتا ہوں، تو پجاری کہتے تھے اس وقت جناب علی نیند فرما رہے ہیں، بت سو گئے ہیں، ہاں وہ ستا پہ ہیں، جاؤ صبح آؤ۔ وہ جنجلا کے اس نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو سو جاتا ہے؟ اس نے کہا خبردار کفریہ باتیں مت کرو۔ تو جس طرح تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم اگر تمہارا تو ایک گھر ہے کہ جس تک تم نے سنبھالا ہے، تمہیں رات کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس نے پورا علاقہ سنبھالا ہوا ہے، اس کو کئی زیادہ آرام کرنے کی ضرورت۔ اصل میں پجاری کو خود آرام کرنا تھا، اس کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ انسانی تراشے ہوئے خدا، انسانی بنائے ہوئے خداؤں کو اونگ اور نیند آتی ہے، بلکہ پروردگار، جبکہ پروردگار نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی۔ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کا سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے، یشفع عندہ، جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے۔ یعنی کس میں یہ جرت ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ کیوں یہ جملہ کہا؟ توجہ کریں، توجہ فرمائیں۔ ایک ہے سفارش کرنے والا، ایک ہے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے، اور ایک وہ کہ جس سے سفارش کی جا رہی ہے۔ تو جس سے سفارش کی جا رہی ہے، مثلا اللہ نے فیصلہ کر لیا میرے بارے میں کہ بھئی اس کو فلاں سزا دے دی جائے، اب جس نے میری سفارش کرنی ہے وہ میرے بارے میں اللہ کو کوئی ایسی بات بتائے گا جو اللہ کو معلوم نہیں ہے پہلے سے۔ دیکھیں نا دنیا میں سفارش کا دستور کیا ہے؟ مثلا کسی بڑے نے کسی کو سزا سنائی، یہ بندہ فلاں قسم کا، اس کو سزا، سفارش کرنے والا آیا، جناب علی رک جائیے ذرا، آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، کیوں؟ یہ فلاں نیکی بھی کرتا تھا، اچھا ایسا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم نے اس کی سزا کم کر دی، ہم نے اس کی سزا معاف کر دی۔ نارملی سفارش کا پیٹرن اس طرح کا بنتا ہے۔ اب آپ تصور کریں خدا سے چھپا کیا ہے جو سفارش کرنے والا بتائے گا اس کے بارے میں؟ یعنی خدا کو کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ بھی اللہ کو معلوم نہیں تھا اس بندے کے بارے میں، سفارش کرنے والا بتائے گا کہ یا اللہ آپ نے جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، یا اللہ آپ کو پتا، یہ اس طرح کے کام بھی کرتا تھا۔ بھئی اللہ کے سامنے کس میں جرت ہے کہ جا کر کسی کی سفارش کر سکے؟ لیکن یہ سفارش اور شفاعت کا پورا سسٹم، اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ الا باذنہ، اس کی اذن سے ہوگی شفاعت۔ کس بندے کی شفاعت ہو سکتی ہے یہ اللہ نے طے کرنا ہے، کون شفاعت کرنے والا ہوگا یہ بھی اللہ نے ہی طے کرنا ہے۔ وَإِلَّا، اگر آپ سفارش کا پیٹرن دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے سفارش کرنے والے نے اللہ کو نعوذ باللہ وہ بات بتائی جو اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، یہی کہ اللہ نے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ ان کے سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور پچھلی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو ہے نا ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان کے آگے کیا ہونے والا ہے اور پیچھے کیا کر چکے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ اگر مکان کے اعتبار سے کہیں تو پچھلی جگہوں پہ یہ جو کارنامے کر چکے ہیں اور آئندہ جو انہوں نے کرنا ہے سب کچھ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو پھر اب جملہ سمجھ، من ذا الذی یشفع عندہ، کس میں یہ جرت ہوگی کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت سے، سوائے اس کے اذن سے۔ اللہ نے شفاعت کے لیے قانون رکھا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے۔ دو جملے سن لیں، اگر یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے، ہضم ہو جائے، تو تقریباً میرا کام آج کا پورا ہو جائے گا۔ سورج کا کام تپش دینا اور روشنی دینا ہے، زمین کا کام بیج کو نرمی اور اس مطلوبہ وہ فراہم کرنا ہے، اس نمی اور اس خاص انوائرمنٹ کو۔ پانی کا کام اس بیج کے اندر موجود حیات کو تھوڑی سی جلا بخشنا ہے۔ جب پانی زمین کے اوپر پڑتا ہے، بیج جب زمین کے نیچے جاتا ہے، اس پر جب پانی پڑتا ہے تو بیج کے اندر موجود حیات کو کچھ ارتعاش ملتا ہے،
اس ارتعاش پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس بیج میں سے کونپل پھوٹ کے زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جاتی ہے اور اپنی موجودگی کا اعلان کرتی ہے۔ درست ہے؟ یہی سورج کی تپش ہے، یہی زمین ہے، یہی پانی ہے، یہی ہوا ہے۔ اگر بیج مردہ ہو تو اگر مردہ ہو تو زمین جتنی بھی زرخیز ہو، پانی جتنا بھی بہترین ہو، سورج کی روشنی کا رخ جتنا بھی اعلیٰ درجے کا ہو، اس بیج میں سے کونپل نہیں پھوٹے گی۔ قصور نہ سورج کا ہے، نہ زمین کا ہے، نہ ہی پانی کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بیج کے اندر مردگی ہے۔ اس مردگی کی وجہ سے نہ سورج کی روشنی کا اثر ہوگا، نہ زمین کی اس نمی کا اثر ہوگا، نہ پانی اس کی حیات اس کو ملے گی۔ شفاعت اسی طرح سے ہے۔ شفاعت جس کی ہونی چاہیے اس کو اس زندہ بیج کی طرح اس کے اندر بھی حیات کی نشانی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر سرے سے نہ ہو وہ حیات، اس کے اندر سرے سے وہ کیپیسٹی ہی نہ ہو، تو پھر سورج کی روشنی، زمین کی نمی، پانی، یہ اس پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ اب سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگر یہ اثر نہ کریں تو نہ سورج کی تپش کو کوئی قصوروار ٹھہرا سکتا ہے، نہ کوئی پانی کے اختیار پہ اعتراض کر سکتا ہے، نہ کوئی زمین کی محبت پہ شک کر سکتا ہے۔ بھئی زمین کی محبت اپنی جگہ پہ، سورج کی تپش کی روشنی کی اس کی قوت اقتدار اپنی جگہ پہ، پانی کی حیات بخشنے کی صلاحیت اپنی جگہ پہ۔ بیج ہی مردہ ہو تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت اس بندے کے حق میں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر رمق حیات مانوی ہو ہی نہیں کبھی، جس نے پوری زندگی اپنی پروردگار کی نافرمانی میں گزاری ہو، جس نے اپنا پوری زندگی کا پیٹرن ہی خدا کی نافرمانی پہ رکھا ہو، اور وہ یہ سوچتا ہو کہ میری اہل بیت شفاعت کریں گے، اور وہ یہ سوچتا ہو کہ کملی والے مجھے بچا لیں گے۔ جناب علی، یہ بات صرف قوالیوں میں ہی ٹھیک رہتی ہے۔ یہ عزر و نظر قرآن و حدیث ایسی کوئی بات نہ اللہ نے کہی ہے، نہ اللہ کے نبی نے کہی ہے، نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسا کوئی دلاسا کسی کو دیا ہوا ہے۔ درود علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ شفاعت کرنے والوں کے بارے میں ایک بات یہاں پر کہی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ اللہ کی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اتنا ان کے پاس اللہ کے علم میں سے ہوگا کہ جتنا اللہ چاہے گا۔ یہاں دو باتیں رد ہو رہی ہیں، افراطیوں کی بات بھی رد ہو رہی ہے اور تفریطیوں کی بات بھی رد ہو رہی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی بات بھی رد ہو رہی ہے۔ الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، اللہ جو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور افراطیوں کی بات بھی رد ہوتی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل مانتے ہوں، جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو مستقل مانتے ہوں۔ علم کسی کے پاس بھی ہو، انبیاء کے پاس ہو، اوصیاء کے پاس ہو، غیب کی خبر انبیاء کے پاس ہو، اوصیاء کے پاس ہو، یہ مستقل نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے علم میں سے کچھ دیا ہوا ہے، اور وہ کچھ کتنا ہے؟ وہ کچھ اتنا ہوتا ہے کہ منبر پر بیٹھ کر امیر المؤمنین یہ اعلان کرتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ خوب توجہ فرمائیں، ایک اور مسئلہ بھی حل ہونے والا ہے۔ آج انرجی ملی ہوئی ہے زیادہ، ابھی کھا کے توجہ فرمائیں۔ دو رخ ہیں، ان دونوں رخوں کو ہضم کریں تاکہ میرا اور آپ کے عقیدے سیدھے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی ہوں، معصومین علیہ السلام ہوں، جب ان کا رخ بندوں کی طرف ہوتا ہے، ان کے علم، ان کے غیب کے بارے میں جاننے کی وہ جو وسعت ہے،
اس کو جب بندوں کے حساب سے دیکھیں تو جملہ کیا آتا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ زمین کے راستوں کو جاننے کا دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، علی وہ ہے جو آسمان کے راستے جانتا ہے۔ اب یاد رکھیں، یہ جو جملہ ہے یہ اس وقت ہے جب رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے، اور یہی معصوم جب خالق کی طرف رخ کرتا ہے تو جملہ چینج ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ربی زدنی علما، بارے الہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی جب مخلوق کی طرف رخ ہے تو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن جب علم الہی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو تقاضا کرتے ہیں ربی زدنی علما، کہ جب علم پروردگار کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر اپنے علم کو بہت کم اور بہت قلیل اور بہت چھوٹا سمجھتے ہوئے پروردگار سے تقاضا کرتے ہیں کہ بار الہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستقل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، مستقل نہیں ہے۔ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ نے کیپیسٹی کے مطابق، صلاحیت کے مطابق عطا کیا ہے۔ اب صلاحیت کی اگر بات کریں تو یہ جملہ مجھ جیسے غلام اور نوکر کی طرف سے ہدیہ ہے اپنے نبی کے حضور میں۔ اگر صلاحیت کی بات کریں، علم الہی نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے قلوب کا مشاہدہ کیا تو واحد قلب محمد مصطفیٰ تھا کہ جو قرآن کو سمو سکتا تھا اپنے اندر، سوائے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی دل اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کو اپنے اوپر سمو سکے۔ بس وَلَا يُحِيطُونَهُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے انہیں عطا کر دیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ کرسی کا مطلب دو ہے، ایک دفعہ کرسی سے مراد علم الہی ہے، اور ایک دفعہ کرسی سے مراد اللہ کا اقتدار و اختیار ہے۔ بس قدرت الہی نے اور علم الہی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یعودہ، ولا یعودہ، کوئی مشکل بات نہیں ہے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند و برتر ہے اور عظیم ذات ہے۔ بس اللہ بلند و برتر ہے، علی ہے، بلند ہے، برتر ہے، عظیم ذات ہے۔ نہیں، وہ جو کرسی کا مطلب بعض لوگ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑی کرسی ہے، نعوذ باللہ ذات الہی اس کرسی پہ براجمان نان، کرسی جیسے ٹیچر کرسی پر بیٹھ کر پڑھاتا ہے، استاد کرسی پہ بیٹھ کے علم دیتا ہے، تو اس وجہ سے عربی زبان میں کرسی کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کرسی اختیار اور اقتدار کے لیے استعمال ہوتی ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھئی اس کرسی پر آج کل فلاں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 24 گھنٹے کرسی پر ہے، مطلب وہ اقتدار پہ ہے، اختیار پہ ہے۔ تو اللہ کی کرسی مطلب اقتدار، اللہ کی قدرت، علم الہی نے پورے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو سمویا ہوا ہے اپنے اندر۔ آیت الکرسی یہاں تک جی میں وہی عرض کر دوں، جی عرض کر دوں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب بھی آیت کہا جائے عربی زبان میں، ایک ہو تو آیت کہلاتی، دو ہو تو آیتین، تین ہو تو آیات۔ جب بھی آیت الکرسی کہا جائے تو اس سے مراد علی العظیم تک آیت الکرسی۔ اگلی دونوں آیتیں ایک حدیث ہے۔ آیت الکرسی میں جو موضوع شروع ہوا ہے، اس کے اگر ترجمے پہ آپ غور کریں، مفہوم جو شروع ہوا ہے، اس مفہوم کی تکمیل اگلی دونوں آیتوں میں ہوتی، یعنی وہ موضوع اگلی دونوں آیتوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ وَإِلَّا آیت الکرسی علی العظیم تک ہے۔ اگر آپ نماز وحشت قبر میں علی العظیم تک پڑھیں تو درست ہے،
اگلے 2 آیتیں نہیں پڑھ رہے، نہیں آتی ہیں، نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں، آیت الکرسی علی العظیم تک ہی ہے۔ بس یہ استاد مسعود علی ایک بڑی شخصیت ہیں حوزے کے، انہوں نے اپنے درس میں ایک حدیث نقل کی، انہوں نے فرمایا اگر کوئی انسان، موضوع ان کا تھا یہ شیاطین، جنات، جادو ٹونا اور اس طرح کے موضوعات جو معاشرے میں رائج ہیں، اگر کوئی انسان 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اپنا معمول بنا لے 5 مرتبہ، انہوں نے حدیث نقل کی، فرمایا جب بندہ 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اب تم ایک طرف ہو جاؤ، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اس نے آیت الکرسی 5 دفعہ پڑھی، لہٰذا نہیں کٹھی، 5 دفعہ پڑھنا ایک ہی وقت میں، وَإِلَّا اپنا معمول بنا لیں، گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے نکلا کریں۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مطالب، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی کا پڑھنا، اور کوشش کریں کہ گھر کے اندر یہ روٹین بن جائے، جب بھی گھر سے سب اہل خانہ نکلتے ہیں تو بہت سارے شرور ہیں، بلیات ہیں، آفات ہیں، حادثات ہیں کہ جن سے پروردگار کی طرف سے خاص حفاظت ملتی ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، حتماً آیت الکرسی پڑھیں۔ ہمارے سارے بائک چلانے والے جوانان، جب بھی آپ کک لگائیں، کک لگانے سے پہلے آیت الکرسی، پہلے آیت الکرسی پڑھ کے پھر بائک چلائیں۔ اور اس کا مطلب الٹا نہ لے لیجئے گا، اب میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو میں 120 پہ بھی جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، ایسی کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دی گئی ہے۔ وہ حفاظت آپ نے اپنے والی کرنی ہے، دیگر کسی شر سے آپ کو بچا لیا جائے۔ یہ ہوتا ہے، آپ نے آیت الکرسی پڑھی، کسی اور بدبخت کی تیز رفتاری کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آنا تھا، اس سے آپ کو بچا لیا جائے گا۔ لیکن غریب اگر خود ہی اپنے آپ کو کسی جگہ ٹھوکنے کا پروگرام بنا چکا ہے تو اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے نہیں بچے گا۔ لہٰذا اپنا معمول بنا لیں کہ آیت الکرسی کی ریگولر تلاوت روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے، اور اس کے مفہوم کو اچھی طرح ہضم کر لیں، ایک دفعہ معنی سمجھ لیں، تاکہ جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں تو وہ ریمائنڈنگ میں ساری چیزیں ہو جائیں، اور شفاعت کا جو قوالیانہ نظریہ ہے اس سے بھی نکل آ سکے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور آپ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔